پاکستان بنا تو پاکستان بنانے والوں نے جب پاکستان کی تخلیق کرنا چاہی تو انہوں نے قوم کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا اور قوم کو بتایا کہ کیوں ہم ایک الگ وطن چاہتے ہیں، ایک الگ خطہ زمین چاہتے ہیں، تو انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ جس سرزمین پہ ہم رہتے ہیں، جسے بر صغیر کہا جاتا ہے، اس پر دو بڑی قوتیں رہتی ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، دو بڑی قوتیں ہیں۔ انگریز اس وقت ہم پر قابض ہے، اس نے ایک دن یہاں سے چلا جانا ہے، کیونکہ برطانیہ کی یہ خاصیت رہی کہ اس نے دنیا کے کئی ممالک پر، دنیا کے کئی علاقوں پر فتوحات کی اور اپنی حکومت قائم کی اور وہاں سے اپنے مقاصد حاصل کیے جو اسے وہاں سے حاصل کرنا تھا، اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا۔ کس طرح سے نکل گیا کہ ان علاقوں کو اپنی کالونی بنا کر چلا گیا، اپنے حکمران یا اپنے ایجنٹس وہاں پر چھوڑ کر اپنے ہم خیال اور جو ان کے مفادات کے لیے کام کریں انہیں وہاں پر بٹھا کر اسے اپنی کالونی بنا کر اس علاقے سے انگریز چلا گیا۔ مسلمان لیڈران قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خان لیاقت علی خان اور ان جیسی دیگر عظیم ہستیاں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی، تو انہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا اپنی فہم و فراست کے ذریعے کہ جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا تو اس بر صغیر پر دو قوتیں متصادم ہوں گی، دو قوتوں کے درمیان جھگڑا رہے گا، جن میں ایک کا نام مسلمان اور دوسری ہندو۔ لہذا اس بنیاد پر 23 مارچ سن 1940 کو جو آج مینار پاکستان کہلاتا ہے، کسی دور میں منٹو پارک ہوتا تھا، یہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی، قرارداد پاکستان، اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ بر صغیر میں دو قومیں آباد ہیں جن کا رہن سہن، جن کی زبان، جن کا مذہب، جن کا کلچر، جن کے تہوار، جن کا کھانا پینا، ہر چیز الگ ہے۔ تو دو جدا جدا قومیں ایک ملک میں ان کا رہنا دشوار ہے، لہذا ہمیں دو قومی نظریے کے تحت ایک الگ ملک چاہیے جس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ انگریز بھی یہ نہیں چاہتا تھا اور ہندو لیڈران بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بر صغیر تقسیم ہو، کیوں کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کی ایک الگ ریاست قائم ہوئی اور نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئی تو پھر یہود کے جو منصوبے ہیں، یہود و ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں کبھی کامیابی ہو نہیں سکتی۔ لہذا پاکستان کی راہ میں بڑی رکاوٹیں لائی گئیں، اس حد تک کہ ایک مذہبی طبقے کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا گیا، اور اس مذہبی طبقے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے پاکستان کی شدید مخالفت کی گئی، قائد اعظم کی شدید مخالفت کی گئی۔ بہرحال علماء اہل سنت قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر یہ ایک تاریخ ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانیاں دے کر 70,000 سے زیادہ مائیں بہنوں کی عزتیں گنوا کر اور چھوٹے معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپا تڑپا کر قتل کر دینے جیسے حالات کو دیکھ کر ہمارے بزرگوں نے اس وطن پاکستان کو بنایا۔
اس وطن کی بنیادوں میں آج بھی ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں اور خون دفن ہے۔ یہ پاکستان ایسے آسانی سے قائم نہیں ہوا جس طرح آج 14 اگست آ جائے تو ہمارے نوجوان سیلنسر نکال کر ہلڑ بازیاں کرتے ہوئے 14 اگست منا رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے حاصل نہیں ہوا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ ماؤں بہنوں کی عزتیں تاتار ہوئیں، معصوم بچے، بوڑھے، جوان، بہنیں، بیٹیاں، سب کو کاٹا گیا۔ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا، ماں باپ کو بچوں کے سامنے کاٹا گیا۔ جب اس قدر ظلم و ستم کے بعد یہ وطن پاکستان حاصل ہوا۔ یہ وطن پاکستان اس لیے حاصل ہوا کہ جہاں پر ایک سلطنت بنائی جائے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم کی جائے گی۔ دو قومی نظریہ تھا، یعنی مسلمانوں کا ایک نظریہ، ہندوؤں کا ایک نظریہ۔ اگر اس ملک میں وطن عزیز میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا مقصود نہیں ہوتا تو پھر 20 لاکھ قربانیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم بھارت میں بر صغیر میں صحیح تھے، خوش تھے۔ آج بھی بر صغیر میں نمازوں پر تو کوئی پابندی نہیں۔ آج جو ہندوستان ہے وہاں مساجد مسلمانوں کی موجود ہیں، وہاں پر آپ کو روزے رکھنے پر کوئی پابندی نہیں، وہاں پر آپ کو حج اور زکوٰۃ پر کوئی پابندی نہیں، اسلامی شاعر اپنانے پر آپ کو کوئی پابندی نہیں، آپ کی عبادتوں پر آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ آج بھی وہاں پر مسلمان دھڑلے کے ساتھ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ بنانے کا مقصد اور 20 لاکھ جانیں قربان کرنے کا جو عظیم مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت بنے جو اسلام کے نام پر قائم ہوگی، اور یہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہوگی جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ یہ مقصد میں نے جیسے کہا کہ یہود و نصارہ، یہود و ہنود کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان قائم ہو۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا، 1948 میں نظریے کی بنیاد پر ایک اور سلطنت قائم ہوئی۔ دنیا میں 2 سلطنتیں نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئیں۔ پہلی سلطنت پاکستان جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنائی گئی، اور دوسری سلطنت اسرائیل جو یہودی نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا۔ 47 میں پاکستان بنتا ہے اور 48 میں اسرائیل بنتا ہے۔ 2 قوتیں ایک ساتھ وجود میں آئیں، ایک ملک یہودیوں کا، ایک ملک مسلمانوں کا۔ یہود اسرائیل کو ایک چھوٹے سے علاقے پہ، فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے پر انہوں نے قائم کیا، لیکن ان کا منصوبہ بہت بڑا تھا۔ گریٹر اسرائیل، توسیع پسندانہ منصوبہ، یعنی اسرائیل کی حدود کو بہت دنیا کے کئی ممالک تک بڑھانا۔ اور ادھر پاکستان اسلام کے قلعے کی حیثیت سے قائم ہوا کہ دنیا میں اگر کہیں پہ بھی مسلمانوں اور اسلام کو کوئی خطرات درپیش ہوئے تو ایک مسلمانوں کا قلعہ پاکستان موجود ہوگا۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی آواز اس جگہ، اس دھرتی سے اٹھے گی، کیونکہ یہاں پر نظام مصطفیٰ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہوگا، اور اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہاں سے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جائے گی۔ اس نظریے کی بنیاد پر جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے دشمنوں نے ابتداً قائد اعظم محمد علی جناح جو بیمار بھی تھے، اور کئی مفکرین اور کئی لکھنے والے لکھ چکے کہ قائد اعظم کو زہر دیا گیا۔ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، اسے ایمرجنسی اسپتال لے جایا جا رہا ہو اور ایمبولینس راستے میں خراب ہو جائے تو
دوسری ایمبولینس فوراً آتی ہے. ملک کا پریزیڈنٹ، ملک کا صدر، ملک کا حکمران، ایمبولینس نہیں آئی دوسری، قائد اعظم کو مارا گیا. دوسرا، تحریک پاکستان کے سپاہی اور بانی پاکستان کے انتہائی معتبر ساتھی لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسے میں گولی مار دی گئی. کیوں؟ پاکستان کو اسلامی ملک نہیں بننے دینا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا بانیان پاکستان ہیں، انہوں نے اس ملک کو نظریاتی بنیاد پر حاصل کیا، نظریاتی بنیاد پر اسلامی ملک بنانا ہے، نہیں بننے دینا تھا. لہذا پاکستان کی قیادت کو اڑا دیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو اقتدار پر لایا گیا کہ جو پاکستان کے دشمن تھے. سر ظفر اللہ جو قادیانی تھا اس کو لایا گیا. 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قادیانی تحریک پر کتنے؟ 10,000 پاکستان کے اندر. پاکستان کو اسلامی نظریے سے ہٹا کر، اسلامی مملکت سے ہٹا کر پاکستان میں کیا چیز پیدا کی گئی؟ اب کیا چیز پیدا کی گئی کہ پاکستان کے لوگ پاکستان بنانے کے اصل مقصد سے ہٹ جائیں اور پاکستان پر اسلامی نظام قائم نہ ہو. اس کے لیے کیا کام کیا گیا؟ اس کے لیے جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ یہ صوبہ سرحد ہے پٹھانوں کا، یہ صوبہ پنجاب ہے پنجابیوں کا، یہ صوبہ سندھ ہے سندھیوں کا، یہ صوبہ بلوچستان ہے بلوچیوں کا. 4 قومیں ہو گئیں، 4 قوموں کے صوبے ہو گئے، 4 قوموں کے حقوق ہو گئے. اب باقی جتنی قومیں رہیں، باقی جتنی بھی قومیں رہیں، اب خیبر پختونخوا جسے آج کہتے ہیں، جسے صوبہ سرحد کہتے تھے، اس میں ہزارہ وہ احساس محرومی کا شکار ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو پختونوں کا ہے، ہم ہزارہ کہاں جائیں، ہمارے کیا حقوق ہیں. انہوں نے اپنی حقوق کی جد و جہد شروع کر دی. صوبہ سندھ جس سندھیوں کا ہے، یہاں پر پاکستان سے آنے والے مہاجر وہ بستے تھے. انہوں نے کہا یہ تو سندھیوں کا ہے، ہم کہاں جائیں. انہوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد شروع کر دی. پنجاب یہ تو پنجابیوں کا ہے، سرائکیوں نے کہا ہم کہاں جائیں. انہوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد شروع کر دی. اسی طرح بلوچستان میں جو قومیں ہندکو وغیرہ، انہوں نے کہا یہ تو بلوچوں کا ہے، انہوں نے اپنی جد و جہد حقوق کی شروع کر دی. اب پاکستان کو اسلامی سلطنت سے ہٹا کر، کہ جس وجہ سے پاکستان قائم ہوا تھا کہ اسلام کا قلعہ بنانا ہے، اب کیا ہو گیا؟ اب اس کو وہاں سے ہٹا کر لسانی اکائیوں میں تبدیل کر دیا گیا. زبان کی بنیاد پر لسانی اکائیوں میں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کسی نے کہا سرائکستان کا نعرہ لگایا، ہمیں سرائکستان چاہیے. کسی نے ہزارہ ڈویژن والوں نے کہا ہمیں ہمارا صوبہ چاہیے. یہاں پر سندھ میں مہاجروں نے کہا ہمیں ہمارا صوبہ چاہیے. اسی طرح پورے پاکستان میں لسانی لڑائیاں، لسانی اکائیوں پر باقاعدہ ایک بڑے پروگرام کے تحت، بین الاقوامی پروگرام کے تحت پاکستان کو زبانوں کے تحت تقسیم کیا گیا. اب جب زبانوں کی لڑائی، زبانوں کی سیاست یہاں پر قائم ہو گئی، تو اب یہاں پر اسلام اور اس بات کی بات کون کرے کہ پاکستان جو 20 لاکھ قربانیاں، 20 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو کٹوا کر ماؤں بہنوں کی عزتیں تاتار ہوئیں، ماؤں بہنوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائیں، جن کے سامنے ان کی اولادیں کاٹ دی گئیں، اولادوں کے سامنے ماں باپ کو کاٹ دیا گیا. اصل جو مقصد تھا اس مقصد کو دور کر دیا گیا. اور پاکستان میں
سیاست شروع ہو گئی قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر۔ اب لسانیت کی بنیاد پر الیکشن ہوتا ہے، کیا ہے بھائی؟ ووٹ اگر ہزارہ ہے تو ہزارہ کو دینا ہے، پختون ہے پختون کو دینا ہے۔ تو لسانیت کی بنیاد پر الیکشن، لسانیت کی بنیاد پر اقتدار، تھوڑی سیٹیں اس کی، تھوڑی سیٹیں اس کی، تھوڑی سیٹیں اس کی، اور اقتدار بنا لو۔ اسلام جس بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا گیا کہ پاکستان پوری دنیا اسلام میں اسلام کے قلعے کی حیثیت رکھے گا، اگر مسلمانوں پر پوری دنیا میں کہیں پر ظلم ہوگا تو پاکستان سے ایک گرجدار توانا آواز اٹھے گی۔ پاکستان کا مقصد فوت ہو گیا۔ آج فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم، برما میں مسلمانوں پر ظلم، شام میں مسلمانوں پر ظلم۔ تو دو قومی نظریہ جس بنیاد پر اس ملک کو وجود میں لایا گیا اسے لسانیت کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا۔ دوسرا، لبرلزم کو لے کر آیا گیا، لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، یعنی لادین قوتیں جو کہتی ہیں کہ پاکستان میں حکومت مذہبی نہیں ہونا چاہیے، حکومت مذہبی نہیں ہونا چاہیے، حکومت سیکولر ہونے چاہیے، حکومت سیکولر ہونی چاہیے، مذہبی نہیں ہونی چاہیے۔ لادین قوتیں، لادین قوتوں کی بنیاد پر اب یہی لسانی جماعتیں جو اپنی اپنی قوموں اور اپنی اپنی بولی کے تحت اٹھیں اور سیاست کے اندر داخل ہو گئیں، انہی لسانی قوتوں نے اپنے آپ کو لبرل کہا۔ کیا کہا؟ لبرل کہا۔ کیوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مذہبی کہیں یا مذہب کی بات کریں تو لسانیت خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلام لسانیت کرنے والے کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے لسانیت کی آواز لگائی، جس نے کہا کہ میں ہزارہ ہوں، میں پختون ہوں، میں پنجابی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جس نے لسانیت کی آواز لگائی، جس نے لسانیت کے لیے ابھارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کس نے کہا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جس نے لسانیت کے لیے جد و جہد کی، کسی لسانی جماعت کے لیے اس کا کارکن بنا اور اس کے لیے جد و جہد شروع کی، اس کا پرچار شروع کیا، میرے آقا نے فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جو آقا کا نہیں وہ پھر کس کا رہا؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام کی بات ان جماعتوں نے اس لیے نہیں کی کہ انہیں پتہ تھا کہ اسلام کی بات کرنے سے ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ لبرل قوتیں بنی۔ اب لبرل قوتوں نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا اور کہا مذہب پر بات نہیں ہوگی، مذہب پر بات نہیں ہوگی، جبکہ پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ یہی تھا کہ پاکستان کو، بھئی ہماری کیا لڑائی تھی ہندوؤں سے؟ اگر ہم ہندوستان میں رہتے اور پاکستان نہ بناتے تو یہ سیاست تو ہم وہاں بھی کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر کیا مسلمانوں کی جماعتیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر سیاست میں حصہ نہیں لیتی مسلمانوں کی جماعت؟ لیتی ہے، وہاں پر سیاست ہوتی ہے، لیکن وہاں کا مسلمان مجبور ہے کہ وہ مذہب کی سیاست کر رہا ہے، وہاں کا مسلمان مجبور ہے۔ اور یہاں کا مسلمان جس کو یہ موقع دیا گیا کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج کر کے اس کے حقیقی مقاصد کو حاصل کیے جائیں، وہ اس سے دور ہو گئے۔ اب
دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے، پاکستان میں بھی ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے، دو طبقاتی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے نظریے کے مطابق، میں نے کہا نا کہ دو نظریاتی مملکت ایک ساتھ قائم ہوئی، ایک پاکستان جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور ایک اسرائیل جو یہودی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ دو مملکت ایک ساتھ قائم ہوئیں جو کٹر مذہبی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، پاکستان اسلامی نظریے پہ اور اسرائیل یہودی نظریے پر۔ 47 اور 48 ایک سال کے فرق سے دو ریاستیں اس خطہ زمین پر قائم ہوئیں۔ یہودی اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دیا گیا۔ گریٹر اسرائیل کے لیے اگر آج آپ مذہب کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کو اسلام دشمن قوتیں کہتی ہیں کہ یہ کٹر انتہا پسند مسلمان ہے، یہ انتہا پسند اسلامی بات کرتے ہیں، انتہا پسند ہے۔ لیکن یہودیت اگر یہودیت کی بات کرتی ہے تو اسے کٹر نہیں کہا جاتا، اسے انتہا پسند نہیں